ہمارے درمیان ایک عظیم ہستی استاد محترم جناب تالش حسین طور صاحب موجود ہیں۔ طور صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہم تو بائی برتھ بلائنڈ ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جدوجہد کریں، چاہے آپ کے راستے میں جتنے مرضی رکاوٹیں ہوں، معذوری کو کم از کم رکاوٹ نہ بنائیں۔ ہم سب کھڑے ہو کر استاد محترم کا استقبال کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رئیس مدرسہ عدنان محمود صاحب، جناب ہمارے بہت ہی باہمت ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے دست و بازو جناب عبدالرحیم صاحب اور میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوم پاکستان ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے ایک آزاد قوم ہیں، ایک باشعور قوم ہیں، ایک زندہ قوم ہیں۔ میں بچپن میں جب ایک نغمے کا بول سنا کرتا تھا، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، تو میں اپنے خون میں ایک عجیب سا جوش محسوس کیا کرتا تھا۔ اور جب بڑے ہو کر اپنے والد محترم سے اپنے خاندان کی قربانیوں کی کہانی سنی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے خون کے جوش کی وجہ کیا تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو میرے والد صاحب اور ان کا خاندان موجودہ بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھا جس کا نام تھا فتح گڑھ پنجتور۔ اس گاؤں میں تور برادری کی اکثریت تھی، اس وجہ سے اس دور میں یعنی 14 اگست کے فوراً بعد اہل خانہ نے وہاں سے پاکستان کی طرف ہجرت نہ کی، بلکہ سوچا کہ ہمارا یہ گاؤں پر امن ہے، ہم یہیں پر ہی قیام کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں اس گاؤں کے ہندوؤں نے سکھ برادری کو بھڑکا دیا کہ یہ جو تور برادران ہیں یہ سارے گاؤں پر حملہ کر دیں گے، اور ان کی اس بات کو تقویت اس طرح سے مل گئی کہ ہمارے خاندان میں ایک 40ویں کا ختم تھا، ساری برادری ہماری حویلی میں جمع تھی، تو سکھوں کو بھڑکایا کہ دیکھیں یہ سارے لوگ ختم کا بہانہ کر کے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کل صبح کے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ گاؤں پر بندوقوں سے حملہ کر دیں گے اور سارے لوگوں کو بھون کے رکھ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ حملہ کریں آؤ ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو رات کے 3 بجے وہ لوگ ہماری حویلی میں سوئے ہوئے لوگوں پر انہوں نے شب خون مارا۔ تقریباً 85 سے زائد افراد وہاں پہ آرام کر رہے تھے، سارے دن کے تھکے ہوئے، دور دراز کا سفر طے کر کے آئی ہوئی ساری برادری، یعنی میرے والد صاحب کے ننیال اور ددیال سے آئے ہوئے رشتہ دار سارے اس حویلی میں جمع تھے۔ رات کے 3 بجے جب انہوں نے وہاں پہ بلوا کیا اور دیواریں پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوئے، نیزوں سے، بچیوں سے، تلواروں سے، نہ کوئی بچہ چھوڑا، نہ کوئی جوان چھوڑا، نہ کوئی بوڑھا چھوڑا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، تمام کے تمام افراد کو ذبح کر دیا۔ میرے والد صاحب نے جب تھوڑا سا محسوس کیا کہ کچھ بدامنی ہے تو وہ سب سے آخری جگہ پہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے بیدار ہو کر گھوڑے کی جو چارے کی بڑی بڑی گانٹھیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپ گئے، اور ان کی پھوپھی جو کہ اس وقت نوجوان تھی وہ بھی ان کے ساتھ ان گانٹھوں کے پیچھے جا چکی۔ جب یہ سارے بلوائی حملہ کر کے ایک ایک کی تسلی کر کے سب کو ذبح کر کے جا چکے تو یہ بڑی آہستگی سے وہاں سے نکلے، ایک ایک بستر پہ جا کے دیکھا کہ شاید کوئی زندہ بچا ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی زندہ نہ بچا، نہ کوئی بچہ رہا، نہ کوئی بوڑھا رہا، نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی مرد رہا، سارے کے سارے صرف اس لیے قربان ہو گئے کہ وہ مسلمان تھے۔
اور وہ پاکستان کے حامی رہ چکے تھے۔ چنانچہ والد صاحب اپنی پھوپھی کو ساتھ لیے اس گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے اور رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے فصلوں میں سے ہوتے ہوئے بھاگنا شروع کیا، لیکن ہندوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی بھاگا ہے۔ انہوں نے پیچھا شروع کیا تو دور کسی کھیت میں کنواں تھا، ریہٹ والا کنواں۔ پھوپھی بھتیجا دونوں اس کنویں میں کود پڑے کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھنے سے بہتر ہے کہ کنویں میں کود کے جان دے دی جائے۔ پھوپھی ماں وہ تو وہیں کنویں میں گر کر شہید ہو گئی، لیکن والد صاحب کے ہاتھ میں وہ پٹا آ گیا جس کے اوپر پانی برآمد کرنے والے تین لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس پٹے کو پکڑ کے ٹھنڈے پانی کے اندر گھنٹوں لٹکے رہے۔ ان لوگوں نے آگے تسلی سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مر کھپ گئے ہوں گے کیونکہ نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس وقت ٹارچ کا دور نہیں تھا، اگر کسی کے ہاتھ میں اس وقت ٹارچ ہوتی تو وہ یقیناً نیچے ٹارچ مارتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ بندہ لٹکا ہوا ہے نیچے۔ لیکن چونکہ لالٹین کا دور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ لالٹین کی روشنی نیچے نہیں جاتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مر کھپ گئے ہیں، چلو چھوڑو۔ جب وہ لوگ دور جا چکے، خاموشی چھا گئی، تو میرے والد صاحب اس وقت فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے اور وہ جوان تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کنستروں پر پاؤں رکھتے رکھتے اپنے آپ کو کنویں سے باہر نکالا، دوبارہ فصلوں میں سے چھپتے چھپاتے ایک ایسے راستے پر پہنچ گئے جہاں پر پاکستان کی جانب قافلے گامزن تھے۔ ایک قافلے کا حصہ بنے اور واگا بارڈر پر پہنچ کر پاکستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ وہ تھی قربانیاں۔ یہ تو میں نے ایک خاندان کی قربانی بتائی ہے، اس طرح کے لاکھوں خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پورے کے پورے کنبے کٹا دیے لیکن اس وطن عزیز کو آزادی دلوائی۔ ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پر، ہمیں فخر ہے اس دور کی بیٹیوں پر، ہمیں فخر ہے اس دور کی عورتوں پر جنہوں نے اپنی قسمتیں قربان کی، جن بچوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن ہمارے لیے آج یہ عظیم وطن حاصل کیا۔ اور جہاں تک ہم بے بصر لوگوں کا معاملہ ہے، یہ نہ کہیے گا کہ ہماری بینائی نہیں ہے تو ہم اس وطن عزیز کو کچھ نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس وطن عزیز کے فعال شہری بن کر اس وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ اسی 2021 کے سن میں، اسی مارچ کے مہینے میں ایک پاکستانی نابینا جس کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کا نام ہے معین خان۔ معین خان پچھلے 6 مہینوں سے مائکروسافٹ کے ورچوئل ایجنٹ کے لیے انٹرویوز دے رہا تھا۔ 6 گھنٹے کے اس کے انٹرویو ہو رہے تھے۔ ایک طرف پوری دنیا کے بصارت والے، آنکھوں والے امیدوار تھے اور ایک طرف پاکستانی نابینا تھا، اور جب مائکروسافٹ کی فائنل سلیکشن ہوئی تو مارچ کے دوسرے ہفتے میں ہمارے پاکستانی نابینا معین خان کو مائکروسافٹ کا ورچوئل ایجنٹ چن لیا گیا، جو کہ نہ صرف نابینا کمیونٹی کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر بن گئے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے نابینا افراد کے ٹیلنٹ پر، ہمیں فخر ہے اپنی پاکستانی قوم کے ٹیلنٹ پر۔ تو آئیے مل کے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کے خون سے، ان کی قربانیوں سے حاصل کیے گئے اس ملک کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور پوری دنیا میں اس کا نام بلند کر کے رہیں گے۔ والسلام۔